ہم یہ بھی سمجھ رہے ہیں اس چیز کے ساتھ کہ اگر ہم عقیدہ کے اوپر سب سے پہلے بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں تو میرے خیال سے اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں رکھی جاتی. آپ نے بھی بیان کیا کہ جیسے ہم بلی سے یا کسی اور چیز سے چیزوں سے بچے کو ڈراتے ہیں یا ان کے دل کے اندر خوف پیدا کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو اس چیز کا اہتمام نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے اہتمام نہ ہونے سے ہمیں کچھ نقصانات بھی پہنچ رہے ہیں؟ جی، معاشرے میں ہمیں یہ نقصان پہنچ رہا ہے کہ ہمارا بچہ جی اس عبارت سے ڈرتا ہے کہ خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. جی، کسی جگہ پہ ساجی یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ مسکرائیے کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہے. ہاں، مسکرائیے کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہے. تو یہاں پہ جی. بچے ہمارے چوری نہیں کرتے. ہاں جی، تو وہ کیمرے سے تو ڈرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے نہیں ڈرتے. بالکل ایسے ہی. بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم چھوٹی عمر سے ہی بچے کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیں. بچوں کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کریں، اللہ کی محبت پیدا کریں، بچوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت پیدا کریں، بچوں کو احساس دلائیں کہ اللہ رب العزت کتنی بڑی ذات ہے. اس کے بارے میں انہیں وقتاً فوقتاً ہم خوراک دیتے رہیں. شاید آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا ایک چیز میں قرآن سے بیان کروں گا اور ایک چیز حدیث سے. جی بالکل. اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو پھر حدیث کی طرف چلتے ہیں. جی بالکل استاد جی، میں بھی یہ چاہ رہا تھا کہ کوئی ہمارے ہاں حدیث سے بھی ایسا واقعہ ملے جس کے اندر ہمیں عقیدہ توحید کی طرف دعوت ملے کہ بچے کی تربیت ایسے کرنی ہے. بالکل. تو حدیث کی طرف اگر ہم جائیں گے تو پھر ہمارے سامنے دو حدیثیں ہوں گی. جی. ایک میں عقیدہ اور ایک میں عمل. عقیدے کی طرف آئیں تو ترمذی شریف کی حدیث، نبی علیہ السلام سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے پیچھے کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کے چچا کے بیٹے، ہاشمی، جی آل بیت کے فرزند، ایسے ہی ہے. جی اور ایک عظیم عالم دین، مفسر قرآن. سبحان اللہ. تو یہ اس زمانے میں کیا تھے؟ بچے تھے. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا غلام اعلمک جی کلمات، کہ میں تمہیں چند باتیں بتانے لگا ہوں، چند باتوں سے تمہیں آگاہ کرنے لگا ہوں. احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. سبحان اللہ. کیا مطلب؟ کہ آپ اللہ رب العزت کے دیے گئے احکام کی حفاظت کریں، ان پہ عمل کریں، ان کو ضائع نہ کریں. جی جی. آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کریں. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے دین اور شریعت کی حفاظت کریں، اس کے اوپر پابندی سے عمل کریں اور اس معاملے میں غفلت کا مظاہرہ نہ کریں. احفظ اللہ یعنی کہ آپ ہر وقت ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو اس انداز سے جوڑ لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو مصائب سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو صراط مستقیم پہ لگائے گا. زبردست، ماشاءاللہ. یعنی یہ تربیت ہو رہی ہے. یہ تربیت ہو رہی ہے. جی. اور عمل کی طرف آ جائیں تو ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارا بیٹا 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کی ترغیب دو، نماز پڑھنے کے بارے میں اس سے کہو، جی. نماز پڑھنے کے بارے میں اسے تلقین کرو. 10 سال کا ہو جائے اب بھی نماز نہیں پڑھتا، 3 سال آپ اسے تربیت اس کی کرتے رہے، اسے ٹریننگ دیتے رہے، اسے لالچ دیتے رہے، ترغیب دیتے رہے، مسجد میں ساتھ لے جاتے رہے، اب بھی وہ نماز پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، سستی کرتا ہے، تو اب آپ اس کی ہلکی پھلکی پٹائی بھی کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اور ساتھ معاشرتی لحاظ سے کیا کہا؟ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ 10 سال کی عمر میں بچوں کے بستر الگ کر دینے ہیں. لحاف کے اندر ایک کمبل کے اندر 2 بچے نہیں سوئیں گے. اور ایسی خالص اور بہترین معاشرتی تربیت میرے خیال سے اسلام کے علاوہ کسی دنیا کے مذاہب کے اندر موجود نہیں ملے گی، آپ کو بالکل نہیں ملے گی.